اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلها وبنیہا والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امیر المؤمنین علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ مانگنے کے لیے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی خاموشی کے ذریعے، اپنے سکوت کے ذریعے اپنی رضایت کا اعلان کیا اور مثبت اینڈ پازیٹیو جواب دیا، جس کے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا، فاطمہ کا سکوت اس کا اقرار ہے. اس قصے سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے؟ کیا پوائنٹس ہمیں تربیتی اور سیرت کے کیا نکات ہمیں یہاں پر ملتے ہیں؟ وہ یہ کہ ماں باپ کو چاہیے، خصوصاً جو لڑکی کا جو باپ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اختیار دے کہ اس کا کیا فیصلہ ہے، آیا اس کو لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے. بیٹی کا اختیار یہاں پر مد نظر 100% مد نظر ہونا چاہیے، اور فورسفلی جبری طور پر اصلاً یہ ممنوع ہے اسلام کے اندر. میں بعد میں روایات بھی لے کر آؤں گا، علماء کے فتویٰ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. کیونکہ وہ دختر، وہ لڑکی جو ہے اس شوہر کے ساتھ جو ریکویسٹ لے کر آیا، وہ جو لڑکا جو ریکویسٹ لے کر آیا، اس کو بلاخر ایک لائف ٹائم فیصلہ کرنا ہے. اس لائف ٹائم فیصلہ کون کرے گا؟ باپ کرے گا یا بیٹی؟ صحیح ہے، باپ کو بھی حق ہے، لیکن باپ کے ساتھ ساتھ بیٹی کی بھی نظر یہاں پر ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے، باپ کو تو لائف ٹائم اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بیٹی کو اس کے ساتھ رہنا ہے. تو بیٹی کو اسلام نے یہاں پر اختیار دیا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے. البتہ یہاں پر ایک بہت بری رسم اور ایک عجیب، پتہ نہیں کیوں ایسا مائنڈ سیٹ ہمارے دیسی کلچر میں موجود ہے، وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی پیدائش سے ہی اس کا رشتہ فلاں لڑکے کے ساتھ طے کر دیا جاتا ہے کہ جب بڑی ہوگی تو میں مثلاً اس کا رشتہ اس سے کرواؤں گا. یہ ماں باپ یہ کام کرتے ہیں. یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ آیا یہ اسلام کا کلچر ہے؟ نہیں، یہ تو اسلام تو اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. خدا نخواستہ جب لڑکی بڑی ہوئی اور لڑکا تو ظاہراً متدین فیملی میں ہے، اور لڑکی تو ماں باپ نے تو فیصلہ کر دیا ہے پیدائش سے کہ بھائی اس لڑکی کا اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے ہونا ہے. خدا نخواستہ یہ لڑکا بعد میں فاسد نکلا، بد اخلاق نکلا، لڑکی کو اصلاً پسند نہیں آئی اس کی عادتیں، اس کی ہیبٹس، تو یہاں پر وہ بیچاری کیا کرے گی؟ پھر بھی ماں باپ اس کو فورسفلی اور جبری طور پر اس سے شادی کروا دیں گے اس کی. متاسفانہ انفارچونیٹلی یہ کلچر حاکم ہے ہماری انڈین اینڈ پاکستانی کمیونٹیز کے اندر. افسوس کے ساتھ متدین گھرانوں کے اندر بھی یہ موجود ہے. یہ علماء کہتے ہیں خلاف شریعت ہے یہ چیز، یہ کلچر. ہاں یہ ہے، یہ ایک واضح بات ہے کہ اسلام نے باپ کو ولایت سونپی ہے. صحیح ہے، باپ کو ولایت ہے، یعنی بچوں کا ولی کون ہے؟ باپ ولی ہے. کیوں؟ اور اس ولایت کے اندر باپ کو حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ازدواج کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فیصلہ کرے، دخل اندازی کرے، دخالت کرے. کیوں؟ یہ دخالت جو ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہے، ون وے دخالت نہیں ہے.
یہ دخالت باپ کو اس وجہ سے نہیں دی گئی ہے کہ وہ جو ہے بیٹی کے اوپر ایک لڑکے کو جو ہے وہ فورسفلی شادی کروا دے اسے، نہیں، یہ باپ کو یہ حق نہیں ہے. یعنی باپ اپنی اس ولایت سے جو اسلام نے اس کو دی ہے، خدا نے دی ہے، وہ اس ولایت سے سوء استفادہ نہیں کر سکتا اور جس سے بھی مرضی شادی کرا دے اپنی بیٹی کی کرا دے. نہیں، دس از ناٹ الاؤڈ. بس کیا وجہ ہے پھر کیوں اسلام نے باپ کو یہ ولایت دی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے فیصلہ کر سکے؟ اس کی وجہ وہ بیہائنڈ دا سینس پلاننگ ہے، وہ حکمت ہے جو اسلام نے یہاں پر دیکھی. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت خود بیٹی کی سعادت کے اندر وہ حکمت جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں لڑکی، آپ ایک فیمیل کو دیکھیں، ایک لڑکی جو ہوتی ہے، آپ سب کے گھروں میں انشاءاللہ بیٹیاں ہوں گی، رحمت خدا ہے، نعمت خدا ہے بیٹیاں. اس دن روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی امام صادق علیہ السلام کی. بیٹی جو ہوتی ہے، لڑکی جو ہوتی ہے، وہ احساسات سے پر ہوتی ہے. اس کے اندر جو احساساتی شعبہ ہے، احساساتی ڈائمنشن ہے، وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہے. وہ زیادہ احساساتی ہوتی ہے، زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، زیادہ عاطفی ہوتی ہے. اس ایموشنل پہلو کی وجہ سے جو کہ اس لڑکی میں بہت زیادہ حاکم ہوتا ہے، صحیح، ممکن ہے کہ اس ایموشنل پہلو کی وجہ سے وہ ایک لڑکے کو پسند کرے جو کہ اس کی نظر میں ہے کہ یہ تو مجھے بہت پسند ہے، آئی لو ہیم، ٹھیک ہے، مجھے تو یہ بہت پسند ہے یہ لڑکا. صحیح ہے، اب وہ تو ایموشنلی سوچ رہی ہے. اب یہاں پر باپ کی ولایت کام آتی ہے. باپ کی ولایت ایک فلٹر ہے، صحیح ہے، ایک فلٹر ہے کہ وہ یہاں پر چیک کرے کہ یہ لڑکا جو ہے کہ میری بیٹی نے مثلاً اس کو پسند کیا ہے، آیا یہ اس کے کف کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا کف شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا. صحیح ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے باپ کو. باپ اس چیز کو دیکھتا ہے. اسلام یہاں پر باپ کی دخالت اس وجہ سے کرتا ہے کہ باپ یہاں پر دیکھے، صحیح ہے، یہ رشتہ اگر طے ہونا ہے، اگر یس ہونا ہے یا نو ہونا ہے، باپ کے فلٹر سے ہو. کیونکہ باپ مرد ہے، عقل سے زیادہ کام لیتا ہے. اس کے اوپر ایموشنز کا غلبہ نہیں ہوتا ہے فقط. لڑکی کے اوپر، اس کی بیٹی کے اوپر ایموشنز کا غلبہ ہے. وہ ہر چیز کو ایموشنلی دیکھتی ہے. صحیح ہے، خدا نخواستہ مثلا کو ایڈوکیشن کا ماحول ہے آج کل، اور خصوصاً کو ایڈوکیشن تو چلیں، وہ تو اب تو موبائل ہے، انسٹاگرام ہے، سب کچھ ہے. صحیح ہے، ہر لڑکا ہر لڑکی کیا بولے انسٹاگرام پہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. خدا نخواستہ ایک نظر آ گیا، پسند آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر باپ، اس نے تو ایموشنلی اس کو پسند کیا ہے نا، اس کو تو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہے کہ اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کی ہیبٹس کیسی ہیں. ٹھیک ہے، خوبصورت تھا، شاہ رخ خان کی طرح، پسند آ گیا. صحیح ہے، معذرت میں بعض اوقات یہ ان سیلیبریٹیز کے نام لیتا ہوں، اچھا نہیں لگتا اہل البیت کی محفل میں ان سیلیبریٹیز کا نام لیا جائے، لیکن بالآخر یوتھس کو سمجھانے کے لیے اور جوانوں سے چونکہ میں مخاطب ہوں زیادہ، تو اس وجہ سے میں یہ مثالیں پیش کرتا ہوں. اگر کوئی ایسی سیلیبریٹی آپ کو نظر آئے جو کرپٹ نہیں ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کا نام لوں، ٹھیک ہے، اور جو فیمس بھی ہو. تو بس باپ کی ولایت اس وجہ سے فلٹر کے طور پر، ایک چینل کے طور پر. اسلام جو ہے اس شادی کو پروموٹ نہیں کرتا جو ڈیٹنگ کی نتیجے میں پارک کی وجہ سے، پارکی یعنی پارکی اور گارڈنی جو ہے وہ شادیوں کو پروموٹ نہیں کرتا اسلام. کالج میں گئے، کسی کو کوئی پسند آ گیا، کوئی پسند آ گئی، ٹھیک ہے، نکاح کر لیا اور تمام شو، نہیں. یس، یہ اسلام اس چیز کو پروموٹ زیادہ نہیں کرتا. اسلام عقل کا ریلیجن ہے، عقل کا بھی ریلیجن ہے، ایموشنز کا بھی ریلیجن ہے. اسی وجہ سے اسلام نے کہا ہے جب عقل کی بات آتی ہے تو یہاں باپ کو اختیار ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ لڑکا کیسا ہے. جب ایموشنز کی بات آتی ہے تو لڑکی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اوپینین دے، اس کی رضایت شرط ہے یہاں پر. اب یہاں پر انشاءاللہ روایت بھی لے کر آؤں گا میں آپ کو. دیکھیں یہاں پر ایک عجیب بہت ہی عالی فتویٰ ہے مرحوم یزدی کا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے
فقی گزرے ہیں چند سال پہلے، آج سے 50-60 سال پہلے، یا تقریباً 100 ایئرس کے اندر اندر. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے فقہ کی، جو حوزوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، عروۃ الوثقی. یہاں پر عقد کے مسئلے میں اور اولیاء عقد کے مسئلے میں، یعنی باپ جو ولی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت ہی عالی فتویٰ ہے، اور باقی فقہا نے بھی اس کو اکثر اپنائے. مثلا امام خمینی نے بھی اس کو اپنایا، اور دیگر فقہا نے بھی اس کو اپنائے. وہ یہ کہ نعم، دیکھیں عبادت یوں ہے، اذا عزلها الولی ای منعها من التزویج بالکف. اگر لڑکا لڑکی ہیں، آپس میں کف ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، مطابقت ہے، ان کی ذہنیت ملتی ہے، ان کے افکار آپس میں ملتے ہیں، ان کی عادتیں ملتی ہیں، آپس میں سازگاری ہے ان کے اندر، اس کو کہتے ہیں کف. ٹھیک ہے، کف کی بھی البتہ 2 قسمیں، بعد میں دیکھیں گے اس کو. اگر لڑکی کو پسند آ گیا ہے یہ لڑکا، کہ جو اس کا کف بھی ہے، اور ولی نے یعنی باپ نے اس کو منع کیا ہے کہ تم اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہو، بے شک یہ تمہارا کف ہی کیوں نہ ہو، بے شک تم اس کف سے، اس لڑکے سے تمہارا تمایل ہی کیوں نہ ہو، بے شک تم اسے پسند ہی کیوں نہ کرتی ہو، سقط اعتبار اذن. یہاں پر باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے. یہاں پر باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے. اب اس کو اجازت نہیں ہے، اب اس کی اجازت کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے. یعنی ولی کس چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر لڑکی ہے، اس کو ایک ایسا لڑکا پسند ہے جو کہ غیر کف ہے، ٹھیک ہے، اس کے کف کا نہیں ہے. تو یہاں پر باپ جو ہے وہ مقاومت کر سکتا ہے، ریزسٹنس دکھا سکتا ہے یہاں پر کہ تم اس سے شادی نہ کرو. لیکن جب کف کی بات ہے، اوکے، تو یہاں پر باپ کی ولایت ہی ساقط ہو جاتی ہے. البتہ ولی کے اذن، اگرچہ یہاں پر فقہی مسئلہ ہے، ضروری ہے، کیونکہ بالآخر اگرچہ ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، 8 نظریے پائے جاتے ہیں اذن ولی کے حوالے سے فقہا کے درمیان، فقہائے شیعہ کے درمیان. ٹھیک ہے، کہ جس میں سے ایک مشہور فتویٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کی شرط ہے. فقط ولی اور باپ کی شرط کافی نہیں ہے، بلکہ ولی کی بھی شرط ضروری ہے اور بیٹی کی بھی شرط ضروری ہے. شرط سے مراد اذن ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یعنی جب تک اگر باپ کی اجازت ہو اور بیٹی کی اجازت ابھی تک کسی نے لی نہیں ہے اس شادی کے لیے، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے. پس باپ کی اجازت کی بھی شرط ہے اور بیٹی کی اجازت کی بھی شرط ہے. بس یہاں 2 اجازت کنڈیشنڈ ہیں یہاں پر. البتہ یہاں 2 مطالب اور بھی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ یہ کہ اب یہ یہاں پر ایک بہت اہم ٹاپک ہے، آزادی. بہت سارے لوگ دیکھیں فریڈم کی بات کرتے ہیں. اب ویسٹ میں جائیں، فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ڈوئنگ اینی تھنگ، اور پھر وہ سلوگنز پاکستان میں بھی آتے ہیں، اسلامک کنٹریز میں بھی آتے ہیں کہ فریڈم ہونا چاہیے، اور آزادی کے اوپر اسلام کا بہترین ویو پوائنٹ موجود ہے کہ ہمارا فی الحال ٹاپک نہیں ہے. اسلام جو ہے البتہ بیٹے کے لیے بھی اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی آزادی کے قائل ہے، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ، بشرطہا و شروطہا کے ساتھ. صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کون آپ؟ کوئی یوتھ اگر میری بات سن رہے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اگر آپ کو آزادی دی ہے تو کیا نام ہے، ماں باپ کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچیں. نہیں، ماں باپ، والدین اپنے بچوں کی نسبت دل سوز ترین پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں. سب سے درد مند ترین آپ کی نسبت آپ کے ماں باپ ہیں، سب سے دلسوز ترین آپ کے ماں باپ ہیں. ممکن ہے آپ کو اپنے باپ کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو، آپ کی ماں کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ ہمارے حق میں نہیں سوچ رہے، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، نہیں ایسا نہیں ہے. یہاں پر احساساتی عمل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایکسیپشنز ہوتے ہیں ہر جگہ. ٹھیک ہے، بعض اوقات ممکن ہے ماں باپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کے مختلف طریقے اپنا سکتے ہیں. کنونسنگ پاورز آپ کو سیکھنی چاہیے. ماں باپ کی اہمیت آپ دیکھیں. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جب نجف میں جاتے ہیں حوضے کے اندر درس پڑھنے کے لیے، آپ جانتے ہیں وہ اسپریچول ترین شخصیات میں سے یہاں پر اس زمین پر تھیں، 2009 میں جن کا انتقال ہوا. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے درس لیتے ہیں. ان کے استاد کا نام ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ عرفان کے یعنی آیت اللہ بہجت کے بھی باپ عرفان کے اندر. آیت اللہ بہجت تقریباً 1 یا 2 سال ان کے درس میں ان کو توفیق نصیب ہوئی. کسی نے آیت اللہ بہجت کے والد کو فومن کے اندر، فومن نامی علاقہ ہے، فومن میں آیت اللہ بہجت کے والد کو لیٹر لکھا، خط لکھا اور ورگلایا، ان کو غلط رپورٹس دی انہوں نے کہ یہ دیکھو تمہارا بیٹا بہجت جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے پاس جا کے درس پڑھ رہا ہے، آپ اس کو روکو، اس کو منع کرو کہ نہ جائے اس کے پاس، یہ خرافی شخصیت ہے قاضی طباطبائی، نہیں جائے اس کے پاس، یہ آپ کا بیٹا کس کے پاس جا رہا ہے. آیت اللہ بہجت کے والد رحمۃ اللہ علیہ وہ خط لکھتے ہیں اپنے بیٹے کے نام، اپنے بیٹے بہجت کے نام، کہ اے بہجت، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اس فلانی کے درس میں تم جا رہے ہو. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم اس فلانی کے حکم میں کے درس میں نہیں جاؤ گے. آیت اللہ بہجت یہاں پر تھوڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک طرف میرا باپ ہے جو کہ میرا ولی ہے، دوسری طرف اور اس کا حکم بھی ماننا واجب ہے، دوسری طرف سے مجھے آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ملی ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا استاد ملتا ہے. کیا کروں میں؟ وہ جاتے ہیں آیت اللہ قاضی طباطبائی، اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں مشورہ لینے کے لیے. آغا قاضی طباطبائی اپنے شاگرد، اپنے مطیع شاگرد کو کہتے ہیں کہ اپنی باپ کی بات مانو، وہ زیادہ مہم ہے. آیت اللہ بہجت مانتے اپنے والد کی بات کو اور ان کو کنفرم کر دیتے کہ میں آج سے پھر نہیں جا رہا ہوں. آیت اللہ بہجت 14 سال پھر محروم رہے آیت اللہ قاضی طباطبائی کے درس سے. بعد میں جب آیت اللہ بہجت 70 ایئرز یا 80 سال کے ہو گئے اور عرفان اور الہی کمالات کے اوج پہ جا چکے تھے، کسی نے پوچھا ان سے کہ آغا صاحب آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری کامیابی کا راز میری اپنی ماں باپ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ہے. یعنی اطاعت اسپدر بچوں کی زندگی میں کامیابی لے کر آتی ہے. البتہ اب اس قصے کو مکمل یہاں امپلیمنٹ نہ کریں. یہاں پر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو باپ کہے جس لڑکے سے شادی کرنی ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں ماں باپ کی. ایک اور مسئلہ یہاں پر ہمیں مہریہ کا ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے علی، اس شادی کے لیے تمہارے پاس کوئی مہریہ ہے دینے کے لیے؟ تو مولانا امام نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں اے رسول خدا، میری تمام ثروت 3 چیزیں ہیں. شمشیر ہے میرے پاس، شتر یعنی اونٹ ہے، اور ایک زرہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں میرے پاس.
زرہ کیا ہوتا ہے؟ زرہ وہ لباس ہوتا ہے، ایک چینڈ لباس ہوتا ہے جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دشمنوں کے حملے سے جو ہے وہ انسان محفوظ رہ سکے. اور اس لباس کو، یعنی ایک زرہ کو اس زمانے میں، عرب کے اس زمانے میں، یعنی امام علی کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں زرہ کا ملنا جو ہے آسان نہیں تھا، اور اس کو بنوانا بھی زیادہ ایکسپینسو تھا، قیمتی لباس تھا یہ. ٹھیک ہے، لہٰذا امام علی علیہ السلام کے پاس یہ تھا. البتہ ابھی ہم دیکھیں مہریہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جہیز کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک بہت ہی مبتلا بھی مسئلہ جو ہے اس وقت خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے کلچر میں، یہ جہیز کا ایشو ہے. اب دیکھیں نبی اکرم کی سیرت دیکھیں، یہاں پر ہمیں سیرت دیکھنی ہے نا یہاں پر. البتہ یہ ہمیں تاریخی رپورٹس میں بھی ملتا ہے کہ یہ جو شمشیر، اونٹ اور زرہ جو امیر المؤمنین کے پاس موجود ہے اس وقت، وہ ان کو جنگ بدر سے ملا. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی مسلمانوں کی، سب سے پہلی کامیابی اور وہ عظیم کامیابی، وہ اس جنگ سے امام علی کو یہ 3 چیزیں ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو اور شمشیر کو تم اپنے پاس رکھو کیونکہ یہ تمہیں جہاد میں کام آئے گا، یہ تمہاری ضرورت ہے. لیکن اس زرہ کو میں، یعنی یہ جو تمہاری زرہ ہے اے علی، میں اسی زرہ کو مہریہ قرار دیتا ہوں فاطمہ کے لیے. یعنی نبی اکرم یہاں پر بالآخر امام علی کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اے علی میں اس زرہ کو فاطمہ کا مہریہ قرار دیتا ہوں. تو جب شادی کا ٹائم قریب ہو، شادی کی سیریمنی قریب ہو، تو تم جاؤ اس زرہ کو جو ہے وہ بیچو، اور جو قیمت ہے وہ مجھے تم سونپو. امیر المومنین علی علیہ السلام اس زرہ کو بیچتے ہیں، اور تقریباً 480 یا 500 درہمز میں یہ اس کی قیمت ان کو ملتی ہے. تقریباً 323 مسقال، سلور مسقال کے مطابق یہ بنتا ہے. اور جو قیمت ان کو ملی وہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ پیسے انہوں نے دے دیے، تقریباً 500 درہم. بعض روایات کے بقول یہ جو رقم تھی نا 480 یا 500 درہم، یہ بعد میں اس کو کہا گیا مہر السنہ. مہر السنہ اس مہریے کو کہا گیا. اور بعد میں جتنے بھی مثلا اصحاب نے شادی کی اور جتنی بھی شادیاں بعد میں ہوئی، تو یہی مہر السنہ جو ہے وہ رائج ہو گیا، تقریباً 500 درہم. اور حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بعد میں شادیاں کی، ان میں بھی یہی قیمت مہریہ جو ہے وہ قرار پایا تھا، اس سے آگے نہیں گئے. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو یہ سب میں نے ابھی آپ کو یہ جو مہریہ کا بتایا، یہ خود اگر کوئی منبع اس کا سننا چاہے تو یہ خود ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 208 میں یہ مہریے کا جو ہے وہ ایشو وہ لے کر آئے تھے. البتہ یہ کہ دقیقاً جو ہے وہ گولڈ کے اندر، اب سکے کے اندر مہر السنہ کتنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا پڑے گا پھر آپ کو بالآخر اپنے ملک کے حساب سے کتنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کیا خوبصورت کام کیا. دیکھیں نبی اکرم نے کیا کیا، مہریے کے پیسے لیے امام علی سے، زرہ بیچنے کے بعد جو پیسے آئے، پھر اس مہریے کے پیسوں سے اپنے اصحاب کو کہا کہ جاؤ فاطمہ کا جہیز ان پیسے سے لو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا کلچر یہ کہ لڑکی والے جو ہے، لڑکی کے ماں باپ اس کی پیدائش سے ہی جو ہے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب اس کا رشتہ آئے گا 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، تو ہمارے پاس کم از کم 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے تو ہوں ہمارے پاس. کیونکہ لڑکے والے جب آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی جہیز آپ فراہم کریں، فرنیچر آپ فراہم کریں، ٹی وی اور ڈائننگ ٹیبل اور بچوں کے جھولے فلاں 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 آپ ہمیں فراہم کریں. یہ کلچر بن چکا ہے ہمارے پاکستان. نبی اکرم کی سیرت دیکھیں، علی سے مہریہ لیا اور اسی مہریے سے فاطمہ کا جہیز خریدا. کیا خوبصورت ہے یہ، کوئی اکنامیکل پریشر نہیں ہے یہاں پر میں.
البتہ میں ایک ویڈیو کی جانب آپ کو رجوع کرنے کو کہوں گا، حتماً وہ ویڈیو دیکھیں، بہت ہی خوبصورت مجھے وہ ویڈیو لگی. سبیل میڈیا آن یوٹیوب، انہوں نے جہیز کے اوپر ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی ہے. البتہ اس ویڈیو میں جو شواہد لے کر آئیں وہ انڈین سوسائٹی کے شواہد لے کر آئیں. آپ جو پاکستان والے، آپ خود اپنی سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا عجیب و غریب مصائب ہیں وہاں پر خاندانوں کے اندر. مہری کی وجہ سے جو ہے وہ جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کا قتل کیا جاتا ہے، کتنی مصیبتیں خاندانوں پر طاری ہوتی ہیں. عجیب مسئلہ ہے. یہ سب جاہلیت کا کلچر ہے، ماڈرن جاہلیت کا کلچر ہے. اسلام تو اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا کہ لڑکی والے آئیں اور یہ کام کریں. یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے کہ جہیز لڑکی والے فراہم کریں، یہ سب سے پہلے بنو عباس کے حکومت میں یہ کلچر ہمیں نظر آتا ہے. بنی عباس کی حکومت میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ ان کی حکومت کے اندر لڑکی والوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. اب یہ ایک تاریخی ماجرا ہے. البتہ یہ روم اور اٹلی وہاں تک بھی یہ بات جاتی ہے کہ یہ جہیز کا کلچر وہاں سے شروع ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہریے کے اس رقم کو 500 یا 480 درہم کو حضرت سلمان فارسی کے سپورٹ کیا انہوں نے، اور ابو بکر کے سپورٹ کیا کہ یہ دونوں جائیں اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے لیے، نئی دلہن کے گھر کے لیے جو ہے وہ گھر کے جتنا بھی سامان ہے، وسائل زندگی ہے، وہ خریدیں. البتہ ایک روایت کے بقول جو ہے حضرت نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا کہ تم جاؤ، کچھ پیسے بلال کو دیے کہ آپ جائیں ان پیسوں سے صرف اور صرف پرفیومز اور عطر خریدیں. اور ایک روایت کے اندر پھر ابو بکر کو الگ سے بھیجا کہ تم جاؤ اور لباس خریدو، گھر کا سامان خریدو. اور حضرت عمار کو اور دیگر اصحاب کو کہا کہ تم جاؤ، آپ سب جائیں، ابو بکر کے ہمراہ ہوں تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. اب وہ کیا چیزیں تھیں جو نبی اکرم جو جہیز کے عنوان سے خریدی گئیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز، اب میں یہ لسٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کو نوٹ کرنی تو نوٹ کریں، نہیں کرنی تو نہیں کریں، لیکن میرا فرض ہے کہ تاریخ کو آپ کے سامنے جو ہمارے علماء نے ہمارے لیے بیان کی کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں اس جہیز کا ایک پوری لسٹنگ آئی ہے. وہ لسٹ میں آپ کے سامنے تقریباً 17 سے 18 چیزیں ہیں. یہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ایک پیراہن، ایک شرٹ خریدا گیا جو کہ 7 درہم کا تھا. البتہ پیراہن سے مراد، یہ آپ کو عربک کلچر میں دیکھنا ہوگا، پیراہن سے مراد یہ ہاف سلیوز اور لانگ سلیوز کا شرٹ نہیں ہے جو صرف ہمارے معاشرے میں ویسٹرن کلچر کی وجہ سے حاکم ہے، نہیں. 7 درہم کا یہ شرٹ تھا، پیراہن. دوسری چیز ایک سکارف جس کی قیمت 4 درہم تھی. ایک بلیک کلر کا ٹاول، تولیہ تھا جو کہ خیبر کی لوکیشن کا بنا ہوا تھا، میڈ ان خیبر. چوتھی چیز ایک بیڈ خریدا گیا جو کہ لکڑی کا تھا اور کھجور کی لیوز سے جو ہے وہ اس کو پر کیا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا. اسی طرح 2 میٹریسز خریدے گئے جس کے اوپر کاٹن کورڈ میٹریس تھا، مصر کا بنا ہوا مصری میٹریس. ٹھیک ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ کھجور کی لیوز سے اس کو پر کیا گیا تھا. اسی طرح چھٹی چیز کیا تھی، ایک میٹ خریدا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ ہجر یا حجر نامی منطقے کا اس کو سیا گیا تھا اس میٹ کو. اسی طرح ایک 4 تکیے جو ہے لیدر کے خریدے گئے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑا بیسن میڈ آف کاپر، ٹھیک ہے، بڑا بیسن میڈ آف کاپر اس کو خریدا گیا. 11 واٹر سکنز خریدے گئے. واٹر سکن مثلاً کنویں سے جب پانی نکالنا ہوتا ہے تو اس کو وہ جو کیا چیز ہوتی ہے جس میں پانی جاتا ہے، واٹر سکن اس کو کہا جاتا ہے.
اور اسی طرح 12 گلاسز، خاص لکڑی کے گلاسز جو ہے وہ خریدے گئے تاکہ جو ہے وہ دودھ اس سے جو ہے وہ نکالا جائے. ظاہر سی بات ہے اس کلچر کو آپ دیکھیں تو یہ چیزیں اس زمانے میں بہت ضروری ہیں. اسی طرح ایک کرٹن کو خریدا گیا، ایک پردے کو خریدا گیا، وول کا بنا ہوا تھا وہ. ایک برتن کو خریدا گیا، گلاس کا برتن پانی پینے کے لیے، سوری گلاس کا نہیں، اسکن کا بنا ہوا، ٹھیک ہے، پانی پینے کے لیے. ایک بڑے جگ کو خریدا گیا جس کو انگلش میں یور کہتے ہیں، صحیح ہے، EWER. اور اسی طرح کچھ کاپر کے بنے ہوئے برتن خریدے گئے چند تعداد میں. اور اسی طرح پوٹریز خریدی گئیں، جگز، یعنی پوٹریز کے جو جگز ہوتے ہیں اس کو کوزا جس کو کہا جاتا ہے، کچھ مقدار میں ان کو خریدا گیا. اور آخر میں یا سلور کلر کی سلور بریسلٹ نیکلس، بریسلٹ کو جو ہے وہ خریدا گیا. اور اسی طرح کچھ لیدر کے بعض سورسز میں یہ بھی ہے کہ لیدر کا ایک میٹ بھی خریدا گیا. اور یہ تو چیزیں خریدی گئیں جہیز کے طور پر. کچھ پیسے نبی اکرم نے بلال کو دیے کہ ان پیسوں سے پرفیومز کو اور عطر کو جو ہے خریدا جائے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا اہتمام ہے پرفیومز کے لیے، خوشبو کے لیے. ہم آئیں گے جب ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت ایز اے وائف دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کس قدر پرفیومز یوز کیا کرتی تھیں اپنے شوہر کے لیے. بعض بیویاں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر عجیب و غریب قسم کا تکبر ہوتا ہے کہ ہم تو کام کر کر کے تھک گئے ہیں، برتن دھو دھو کے تھک گئے ہیں کچن میں، اور کبھی وہ برتن، کبھی یہ، کبھی وہ کام، کیا ہم ماسی بن چکے ہیں. ان بیویوں کو نہیں پتا ہے کہ ان کی ماں زہرا نے کتنا کام کیا ہے گھر کے اندر، اور اس سخت گھر کا کام کرنے کے باوجود وہ عطر لگاتی تھی، پرفیوم لگاتی تھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، تاکہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو یہ نہیں لگے کہ گھر میں کوئی مثلا مسئلہ ہے. اب دیکھیں آج کل کی بیویاں، معذرت کے ساتھ بہت افسوس کی بات ہے، جب گھر کے کام کرتی ہیں تو وہ گھر کے کام کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ شوہر کے لیے پرفیوم لگائیں، وہ جاتی ہیں سیدھا انسٹاگرام کے لیے. گویا انسٹاگرام اور موبائل زیادہ مہم ہے شوہر سے. انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایز اے ہاؤس وائف ہم ذکر کریں گے، اور واقعاً کیا محنت کی ہے اس خاتون جنت نے. بس آخری بات وہ کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جہیز، اصحاب کرام یہ جہیز لے کر آئے، نبی اکرم کے سامنے رکھا، تو خود نبی اکرم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لقوم، خدا مبارک کرے اس قوم کو. اور پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی ظاہراً یہاں پر دعا موجود ہے کہ میں نے یہاں پر لکھی نہیں ہے. بس کیا نتیجہ لیں گے؟ تربیتی نقطہ، معاشرتی سوسائٹل تربیتی نقطہ کیا ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں انہوں نے، نبی اکرم نے مہریہ لیا حضرت علی سے، اس کی قیمت سے جہیز خریدا. کتنی اگر یہ سیرت ہماری پوری سوسائٹی میں حاکم ہو جائے، کس قدر ہماری سوسائٹی امن و امان میں آ جائے گی. فالتو کی اور بے وجہ کلنگز ختم ہو جائیں گی، بے وجہ ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے گی. خواہ مکہ دیکھیں یہ فالتو ٹینشن ہے کہ ماں باپ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تو فوراً جو ہے وہ رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ اس کو اس فلاں کے ساتھ رشتہ کرا دیں گے، اور چلو یار ابھی سے پیسے سیو کرتے ہیں. پلائی یہ کیا ہے یار، یہ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. اور اس افسوس چونکہ اسلام نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے. دیکھیں کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بات کرنا تکرارن یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ ضروری ہے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ تھاٹ پروسیس حاکم ہو جائے.
اس قدر ریپیٹیشن ہو اس بات کی کہ یہ تھاٹ پروسیس بن جائے پورے معاشرے کا. اب جہیز کی مصیبت کی وجہ سے یہ جو ہمارے کلچر کے اندر جو جہیز کی مصیبت ہے، اس کی وجہ سے نوجوانوں کی اور جوانوں کی عمریں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں اور شادی نہیں کرتے ہیں. بعض جوان جو ہے 35 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں، 32 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں. آج کل رائج ہو گیا ہے، آپ دیکھیں اس وقت کیا رائج ہے. کسی سے پوچھو بھائی آپ نے کس عمر میں شادی کی؟ When I was 26 years old I married. 26 سال کی عمر میں شادی کرنا یہ صحیح ہے؟ 26 سال لیٹ ہے. 22 سال، 23 سال، 24 سال، خصوصاً ایسا زمانہ جس میں گناہ فراوان ہو چکے ہیں. آپ کا بیٹا مثال کے طور پر، آپ کا لڑکا جو 26 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے، 28 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے. آپ خود سوچیں نا، جب وہ بالغ ہوا تھا آپ نے اس کو موبائل دے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا مثلا جب وہ 20 سال کا تھا، 18 سال کا تھا. آج کل تو آن لائن لرننگ کی وجہ سے 15 10 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور ماں باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ موبائل سیکھ گیا ہے. یار یہ جب بچہ 30 سال کا ہوگا اور اس نے اب تک شادی نہیں کی ہوگی، اس 20 سال اور 15 سال کے فاصلے کے اندر کس قدر اس نے انسٹاگرام کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے گناہ جمع کیے ہیں اپنے وجود کے اندر. یہ کیوں نہیں سوچتے ہمارے ماں باپ؟ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں غیبت کے ظہور امام کے اندر رکاوٹیں ہیں. یہ ساری چھوٹی چیزیں، ہم ان چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے اور حکومت عادلانہ قائم ہو جائے گی. پہلے خود غیبت کے زمانے میں تو عادل ہو جائیں، خود اپنے آپ کو تو عادل بنا دیں، اپنے محل اور گلی کو جو ہے وہ عدالت سے بھر دیں، تب جا کے ظہور ہوگا. صحیح ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.